طور پہ پبلکلی ایسا نکو کرو، کیونکہ اس سے غلط میسج چلے جا رہا. اب پیروں تو ماشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ نام والے ہو گئے، چما لیتے، فلاں کر لیتے، فلاں ایسے معاملات آتے ہیں نا. تو ایسی چیزوں سے گریز و پرہیز کرنا چاہیے. پیری مریدی صرف چومنے کی حد تک نہیں ہوتی. فرسٹ آف آل پہلے پیر بنا رہے ہیں تو اس کے اندر کوالٹی بھی دیکھ لو. پیر بنانے سے پہلے کوالٹی دیکھ لو، اس کے پاس دین ہے نہیں ہے، یہ شریعت پہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، یہ حرام کاریوں میں تو مبتلا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ لو. جب آپ سیٹسفیکشن میں آ گئے، اب بعض نعوذ باللہ نہیں بولنا چاہیے ہم خود، مگر ایک اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. اگر کہیں دیکھے کوئی عورتیں اگر پیر صاحب کو دبا لیتے بیٹھے ہوئے تو خیرآباد کر کے وہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ اسلام میں حجابات دیے گئے. عورت کے لیے حجاب ہے، غیر محرم کا ہاتھ نہیں لینا. پیر صاحب محرم نہیں ہو سکتے، اور روحانی باپ ہو سکتے ہیں مگر پیر صاحب محرم نہیں ہو سکتے. انہوں بیٹی بولیں گے، انہوں ابا بن جائیں گے، اوکے، مگر محرم بولیے محرم ہو سکتے ہیں؟ محرم نہیں ہو سکتے ہیں. تو پیر صاحب کو چھونا بھی نہیں ہے، عورت ایسا ٹچ بھی نہیں کرنا. اب بعض لوگ جو ہے ہاتھ چما رہے ہیں، پاؤں پڑا رہے ہیں، غلط بات ہے، عورت سے نہیں، دور رکھو اس کو. اب وہ سمجھ لو اب نفس کی پرستش شروع ہوگی، تو نفس کی پرستش نہیں ہونا. تو ایسے معمولات رکھنا، شریعت کو سامنے رکھنا. ہم پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس کے بعد میں پیر کے مرید ہیں، اس کے بعد میں سب ہیں. بیٹے اپنی ماں کے ہیں، پہلے اللہ کے بندے ہیں آپ، رسول اللہ کے امتی ہیں. اس کے بعد میں ماں کے بیٹے ہیں. اماں آپ کی ضرور ہے مگر پہلے اللہ کی بندی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. تو یہ سارے کے سارے تو بتانے کا مقصد یہ کہ ان پروٹوکالز کو پورا کرتے ہوئے چلیں. اب اس کے اندر ڈوب گئے، اب اس کے اندر ڈوبتے ہی، اور اس کے بعد میں ہو بھی یہ رہا ہے. آج کل میں معاشرے کی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں بھائی، میں کسی پہ بلیم نہیں کر رہا ہوں کہ پلا بولے انہوں فلاں نہیں. بھائی ایک صاحب بالا چھوڑ لیے بے انتہا، بڑے بڑے اتنے چھوڑ لیے، شریعت اس سے انکار کرے. ایک گھرانہ تھا، بال چھوڑنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زلف چھوڑے ہیں. ایک روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں تک تھے، لورکیوں تک. ایک روایت ہے گردن تک تھے. ایک روایت ہے شانوں کو ٹچ کرتے تھے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مکے سے مدینے تشریف لائے، تو آپ کے زلف مبارک شانوں پہ تھے. کہاں پر تھے؟ شانوں بولے تو کھاندوں تک بالاں تھے، سرکار شانوں تک بال تھے. اب ایک جنے بال چھوڑ لے رہے ہیں لمبے لمبے لمبے. شریعت کی نفی نکو کرو گے. ادھر دروازہ کھولیے، شریعت کی نفی مت کرو. قطعی طور پہ شریعت کو جو ہے غلط بھائی ہم نہیں کرنا. ہم شریعت پہ چلنے والے، ہم کو شریعت پہ چلنا ہے. ہم شریعت پہ چلیں گے تو ہم کامیاب و کامران رہیں گے. شریعت پہ نہیں چلیں گے تو ہم خسارے میں. ادھر آ جائیے حسین پاشا، یہاں بیٹھیے سامنے بیٹھیے. تو ہم شریعت پہ چلنے والے، ہم کو شریعت پہ چلنا ہے. ہم کو بھائی کفن منہ پہ آئیں گا نہیں، وہ ساری چیزیں نہیں. عمل دیکھے جائیں گے آپ کے، آپ کیا عمل کرتے تھے، کتنا آپ کی طبیعت میں معاملات تھے، کتنا آپ شریعت پہ چلتے تھے، کتنا غیر شرعی حرکت کرتے تھے. ساری چیزیں آپ کی نوٹ ہوگی. آپ کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوں گے، پوچھا نہیں جائے گا آپ رحم دل تھے نہیں تھے. اب بولے بھائی میں بہت کھڑا ہوں، کھڑا میں ایسا کوئی بھی کھڑا نہیں، میں حق بولتا ہوں، منہ پہ بولتا تھا میں نہیں. اللہ اکبر، اتنے ڈینجر ہو گئے. میں حق وہی کرتا ہوں، میں جو صحیح ہے صحیح بولتا ہوں، غلط ہے غلط. ایک صاحب دیکھ کے بولے ارے نہیں بھائی صحیح بول رہا ہے، اس واسطے غصے میں ہے. کہتے ہیں صحیح بولنے والا بڑا کڑک بولتا. اچھا آپ زیادہ صحیح بولتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صحیح بولتے. کون بولتے بولیے؟ رسول اللہ. تو سرکار کو کبھی غصہ آیا؟ سرکار تو سب میں زیادہ سچے، جن کے سچے ہونے کی تصدیق قرآن دے رہا ہے، جن کے کردار کی جو ہے تصدیق قرآن کر رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی بھی ایسی. ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، اس کو یا رسول اللہ میرے سے خطا ہو. کیا ہو؟ زنا. سرکار پلٹ گئے، یا رسول اللہ میں سزا چاہتا ہوں. ادھر پلٹ گئے. پھر آگے بولے سرکار ادھر پلٹ گئے. پھر بولے یا رسول اللہ میں دنیا میں سزا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا منہ سنگے نے شراب پی کے دنیا نہیں بولے. تحقیق کرو انہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ بولے نہیں پاگل بھی نہیں. پورا معاملہ سنا. آقا علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کیا؟ تو شریعت کا حکم ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی منڈی کاٹ دو. اللہ اکبر.
بٹھا کے سنسار کر دو, پتھر مار کے سنسار کر دو. اللہ اکبر اللہ. اب وہ صحابی رسول کا بھی کیسا ایمان ہے, قربان جائیں ان کے. خطا ہوئی تھی, سرکار تو سننا ہی نہیں چاہ رہی تھے, مگر اب وہ سنانا چاہے تو سرکار نے بارہا کوشش کی نہیں سننے کی, اس کا سنا ہے. سزا بتا دی گئی, قرآن کے اندر ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ شخص تو اس کو سنسار کر دیا جائے, پتھر مار کے ختم کر دو. اب ان کو اٹھائے, لے کے جا کے میدان میں بٹھا دیے. اب سارے صحابہ ہیں, پتھریں ہاتھ میں لے کے, شریعت کا حکم ہے. اب سب لوگ پتھر مار رہے ہیں, وہ چیخیں مار رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں امتی کے لیے. اللہ اکبر, شریعت کا حکم بھی ہے. اب میرے آقا کیسے شفیق ہیں, کیا پتھر مار رہے ہیں, سرکار تڑپ رہے ہیں, سرکار تڑپ رہے ہیں, سرکار تڑپ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے اندر چیخیں ختم ہو گئی, معلوم ہوا انتقال ہو گیا. سب میں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں پہلے گھر تشریف لے گئے, سب میں پہلے. اللہ اکبر, سرکار تشریف لے گئے. گھر والوں سے جو ہے پرسہ کر رہے ہیں, گھر والوں کے ساتھ پرسہ کیا, سارے معمولات ہیں. جنازہ آیا, غسل دیا گیا. اب جنازہ جا رہا ہے, جسم میں سے پتھر مارے تھے, خون کے خطرات ٹپک رہے ہیں. اب جیسے خون کا خطرہ ٹپکا, کسی صحابی کے پاس گر گیا, بولے نجس خون گر گیا. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں پہ چل رہے تھے ان کے جنازے میں. نجس خون گر گیا, ہاتھ ہٹانے لگے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار, اس کو برا مت بولو, اس نے دنیا ہی میں آخرت کا مزہ لے لیا, آخرت میں جو سزا مل رہا دنیا میں لے لیا. اب اس کو برا مت بولو, میں پنجوں پہ چل رہا ہوں. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ پنجوں پہ چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں فرشتوں کی کثیر تعداد اس کی جنازے میں شرکت کے واسطے آئی ہے. اللہ اکبر اللہ. شفیق کیسے آقا؟ تو بھائی حق گوئی کرنے والا نہیں, حق گوئی آہستگی سے بولو, محبت کے ساتھ سمجھو, محبت کے ساتھ سمجھو. جو بھی بات کرنا ہے محبت کے ساتھ. حق گوئی بہت کڑک بولتے نہیں بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حق کڑوا ہوتا ہے, بولے الحق مرن, بولے کیا بولے الحق مرن, حق بات کڑوی ہوتی ہے, کڑوی ہوتی ہے. بولے تو میرے ساتھ اگر کوئی حق بات کی گئی, یا جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے ساتھ حق بات کی گئی, خواہ وہ نرم انداز میں بولے, ذرا کڑوی محسوس ہوتی, ہمارا کان وہ سننا نہیں چاہتا. اگر کوئی زنا کر کے آیا, بولے دیکھیے آپ زنا کریں, آپ اللہ کے مجرم ہو گئے, اللہ کے مجرم ہو گئے, اب آپ کو جو ہے دردناک عذاب ہے. ہلو بھی بولے اپن تو بھی ذرا کڑوی دکھی, بھائی اس کی تو ایسا کیسا مجرم ہے, ایک بار ایسا کر لیا تو ہو جاتا کیا نہیں. ہماری شریعت یہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے ہیں. تو یہ ہے کسی صورت فیکٹ ہے. اگر کوئی ایسی غفلت برتتا ہے تو اس کے ساتھ سزا ہے, اس کو سنسار کر دینا, یہ شریعت کا حکم ہے. مگر سخت نہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل یہ طور پہ اور غراتے ہوئے نہیں بھائی نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہوتا. ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر رہو. کیا رہو؟ ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر رہو. شریعت کی جہاں پر بات آتی ہے اس پہ گامزن رہو, سختی کے ساتھ گامزن رہو. اور پھر اشداء علی الکفار, بولے اپنے والوں پہ تو رحم کرنا ہے, محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. شدید ہو جاتے ہیں جو آتے ہیں, وہ ہمارے سے لڑنے کے واسطے دیگر آتے ہیں, تو اس زمانے میں جو ہے ان کے واسطے بولے شدید ہو جاؤ ان کے واسطے. حضرت علی کو کبھی غصہ نہیں آیا سرکار کے بعد, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اس کے ہاتھ میں حیدر قرار, مگر تلوار لے کے میدان میں اترے تو کئیوں کو واسیل جہنم کر دیتے تھے آپ, شیر خدا تھے نانے معمولہ. تو ہماری عادت و اکناف, ہمارے معمولات ایسے ہونے چاہیے. ہم کو آج اصلاح کی ضرورت ہے, آج سیکھیں بھائی, خدا کی قسم آپ تھوڑا بہت معلوم کر لے کے سمجھ لیں میں پورا نہیں ہوا معلوم, کس کو بھی کچھ بھی نہیں ہوا, صاحب بھی ابھی بھی طالب علم, صاحب کو بھی نہیں معلوم ابھی پورا, صاحب کو بھی سیکھنا ہے, یہ سمجھ لیں نہیں ہوئے, صاحب بھی کامل نہیں ہوئے ابھی. مرتے دم تک آخری سانس جب دیں گے جبھی بھی علم کی ضرورت رہیں گی, یہ بات سمجھ لو. ہم تھوڑا اگر کچھ جان لے کے سمجھتے ہیں ہم قابل ہو گئے, آپ ہمارے کو نہیں. مجھے سے پرسوں ایک بات بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس خانقاہی نظام ہوتے ہیں اس میں نفس کو مارا جاتا ہے, نفس کو ختم کیا جاتا ہے. یہ قدم بوسی, یہ ہاتھ چومنا, یہ مہری میں ہاتھ ڈالنا, یہ فنا کرنا, یہ نفس کشی کے معاملات ہیں. اپنے آپ کو کمتر کرو, ہم کوشش کرتے ہیں. اب ایسے کسی کو بولتے نہیں, اللہ کی قسم کوئی کہ ہمارا ہاتھ آ کے چومے پاؤں کا, ایک بھی شخص کو بتا دو اس کو بولے بھائی ہمارے ہاتھ چوم لے, پاؤں چوم لے, فنا نہیں. قطعی طور پہ ہم اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتے, پہلے ہم ناکارہ ہیں اس معاملے کے اندر.
ہم سے اچھا وہ غالباً وہ شرابی روڈ پہ سے جاتا ہے وہ اچھا ہے، ہم نہیں ہے، ہم اس سے بھی بدتر ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم قطعی طور پہ ہم اس میں کامل نہیں ہیں. تو نفس کشی کرو. نفس کشی کرنے پہ نفس کو مارتے جاؤ مارتے جاؤ. نفس ایک اسپرنگ ہے. کیا ہے؟ اسپرنگ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کس پہ بیٹھے ہوئے؟ اسپرنگ پہ بیٹھے ہوئے. 25 سال بیٹھ گئے. کتنے سال بیٹھ گئے؟ 25 سال. 25 سال نفس کشی کرتے رہے آپ. 25 سال دبا کے رکھے. 25 سال کے بعد میں ٹیکنیکل لوگ یہاں پر بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نہیں؟ اب اس کے بعد میں 25 سال کے بعد میں ابھی بولے بھائی اسپرنگ پہ 25 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تو نہیں، آپ جیسے ہی اٹھیں گے اسپرنگ اچھل جائیں گے. اچھلتا نہیں اچھلتا، اچھلتا نہیں اچھلتا. اسپرنگ کو اچھلنا ہے تو بس اسپرنگ کو ہمیشہ دبا کے رکھو. اور جو پیر ہوتے نا، پیر کے پاس آپ سیکھنے کے لیے آؤ، کچھ لے لو پیر کے پاس آ کے. اس کی مثال ایسی ہے، مرغی ہوتی نا، مرغی اور انڈا. انڈے کو آپ جو ہے 5 سال رکھ ڈالو. کتنے سال؟ 5 سال انڈے کو رکھ ڈالو. چوزا نکل سکتا؟ پکا بولو. مرغی اگر 21 دن بیٹھ گئی تو بولے مرید انڈا ہے، پیر مرغا ہے. اب انہوں اس کے اوپر بیٹھ گئے تو الحمدللہ رب العالمین آنے والے زمانے میں چوزا نکل جاتا 21 دن. اب وہ 10 سال رکھ ڈالو انڈے کو، چوزا نکلنے والا نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے اور اپنے دلوں کو صاف رکھیے، معطر رکھیے اور اللہ کی محبت اس کے اندر رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھیے. ہم کامل ہو جائیں گے، کمال والے ہو جائیں گے. اور یہ سب یہ سانس چلے تک کے پورے بحثاں تکراراں سارے معاملات ہیں، انہیں رک گئی سب معاملات ختم. تو یہ رکنے سے پہلے ماں کی تیاری کر لو. یہ دنیا دارالعمل ہے تو آج اپنی اصلاح کر لو، آج فکر کر لو. آج والدین ہیں، خدا کی قسم یہ نعمت ہے یہاں نہیں ملتی. دیکھو جس کے بھی والدین ہیں جاؤ لپٹو، ان سے محبت کرو، ان سے معاملات کر لو. اللہ تعالیٰ وہ صاحبہ کو صحت عطا فرمائے اور دماغی مرض میں وہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے. تو بتانے کا مقصد میں نے آج بیان جو ہم میلاد شریف کے اوپر کرنے والے تھے سارے معاملات، تو کل جیسے ہی سنے تو اب فکر کی بات ہونا بول کے ہم فکر کی بات کے اوپر آگے فوراً. تو یہ جو ہے کسی صورت ہماری اصلاح کی ضرورت ہے. ہم کو اس پہ اصلاح کرنا چاہیے، اس پہ عمل پیرا رہنا چاہیے. والدین ہیں قدر کر لو بھائی. یہ 4 دن کی پوٹی تمہارا کچھ بھی نہیں، سکسیس بھی نہیں ہوتے تم اس کے اندر، کامیاب بھی نہیں ہوتے. محبتوں کے اندر جا کے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے، فلاں نکو بھائی نکو جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ کامیاب نہیں ہو سکتے، کامران نہیں ہو سکتے. آپ کامیاب و کامران ہوتے ان کی دعاؤں سے ہی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. والدین کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا اسی سے ہم کامیاب و کامران ہوتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرماتے ہیں اولاد کے امت کے لیے نبی کی دعا، امت کے لیے اور اولاد کے لیے باپ کی دعا. امت کے لیے بولیے، اولاد کے لیے باپ کی دعا، امت کے لیے نبی کی دعا فرما. تو باپ کی دعا بڑی اہمیت کے حامل ہے. باپ جب تڑپ کے دعا کرتا نہیں، اللہ تعالیٰ فوراً اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیتا. ارے بولے رزلٹ نظر، ہمارے اماں تو کرتے رہے دعائیں، میں وہی چاٹو چلا رہے دیوانے، تو مر جانے والا تھا، ختم ہو جانے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعائیں سنی، تیرے ساتھ سرفرازی فرما دی. کئی بلیات سے ہم بچ جاتے ہیں، وہ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ نعمت عظمیٰ ہے. یہ سایہ چلا جاتا، یہ سایہ ہے نہیں، یہ سایہ جب تک ہے، یہ سایہ کو سمجھو. خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں نا، آج بے انتہا چاہنے والے بھی موجود ہیں، آج بیٹھ کے پھرنے کے واسطے گاڑیاں بھی موجود ہیں. اب اس وقت میں اٹھ کے اگر بولا کہ میں کو جو ہے فلاں مقام پہ جانا ہے، 4 لوگ اپنی اپنی گاڑی لے کے آ کے کھڑا کریں گے، چلو بولیں گے. میں بولا نہیں میرے کو اجمیر جانا ہے، تو اجمیر کے واسطے چلنے کے واسطے لوگ تیار. کئی جو نے آفر کرتے رہتے ہیں، حضرت فلاں جگہ جائیں گے، فلاں کئی عمرے کا آفر کرتے رہتے. سب آج چل رہا. آج اللہ نے بڑی سکون کی زندگی بھی عطا فرما دی، بڑا سکھ بھی عطا فرما دی. خدا کی قسم ایک سیٹ ہمارے پاس خالی ہے. آج ہمارے بابا نہیں ہیں، آج ہمارے والد صاحب نہیں ہیں جو ہماری سرپرستی کیا کرتے تھے. آج بھی نگاہیں، آج بھی جو ہے دل تڑپتا ہے جب کبھی ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی شفقتیں یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج بھی
دل تڑپ جاتا ہے، اندر سے روتا ہے، ایک سیٹ خالی ہے، سب کچھ ہے، آج چاہنے والے بھی موجود ہیں، آج سارے معاملات، کوئی معاملہ ہم کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر آج یہ نعمت عظمیٰ ہم سے لے لی گئی۔ دیکھو سمجھو، اگر کسی کے پاس والدین ہیں ان کی قدر کر لو، محبت کر لو۔ اور میں بتا رہا ہوں نا، جب کبھی میں اما جان کے پاس جاتا ہوں، اب اللہ کی قسم میرا معمول ہے، میں جب تک کہ ان کے قدم چومتا نہیں گھر سے نہیں نکلتا، میں جب تک قدم چاٹتا نہیں ان کا نہیں نکلتا، اللہ کی قسم، میں اب بھی وہ عمل کر کے آ رہا ہوں۔ اب گھر سے نکلا نا، میرا صبح کا کام ہی ہے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہوں یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے جا کے ان کا دیدار کرتا ہوں، اگر بغیر میں تو نکلتا ہی نہیں۔ باہر ہوں الگ بات ہے، میں گھر میں رہا، اگر والدہ کو نہیں دیکھا جب تک کہ میں نکلتا ہی نہیں گھر سے، میں اپنی نگاہوں کو پہلے ماں کو دیکھ کے پاک کر لیتا ہوں، میری آنکھوں میں کیف پیدا کر لیتا ہوں اور ان کے قدم چاٹتا ہوں۔ میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ ایسے حقیقتاً چاٹتا ہوں، یہ زبان میں لگا کے آتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان میں اثر عطا فرمائے۔ میرا یقین ہے، میں یہ کرے بغیر آپ پوچھ لیجئے، کسی اگر معلوم کرنا ہے تو معلوم بھی کر لیجئے کہ میں کیسا نکلتا ہوں نکلتے وقت۔ اور جب کبھی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو ایسا ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے ٹھہر کے کہتا ہوں، قدم بوسی عرض کرتا ہوں، مالک نہیں، غلام حاضر ہے، بولتا میں یہ بولتا ہوں، اور فوراً وہ اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ ڈیلی کا معمول ہے۔ اب میں 10 مرتبہ گھر میں اگر گیا، 10 مرتبہ، تو میں یہ کوئی شیخی کے واسطے نہیں بتا رہا ہوں، آپ تمام کی تنبیہ کے لیے بتا رہا ہوں، آپ تمام کی اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے پہلے میں قدم بوسی عرض کرتا ہوں، مالک نہیں، غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے، اور اللہ کی قسم ان کے حکم کو ٹالتا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ میں پورا سامان وامان گاڑی کے اوپر لاد لیے، ہم اجمیر شریف گاڑی سے جا رہے ہیں، والد ماجدہ نے اجازت بھی دے دی تھی، جانے کے لیے بھی کہتے ہیں جا سکتے ہو۔ اب پورا سامان بھی ہم لگا دیے، پورا لگیج بھی بھر گیا، لوگ بھی آ گئے، اب گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہے، آخری ملاقات کے لیے پھر گیا ہم، سب جنے گاڑی میں بیٹھ گئے، محمد پاشا صاحب بھی تھے، ہم بھی تھے، اور بھی ہمارے جو ہے احباب بھی تھے ساتھ۔ اندر گھر میں گیا، جا کے والدہ کی خدمت میں گیا، اجازت دی، بیٹے نکو جانا، بولے گاڑی سے نکو جانا بیٹے، بولے۔ تو میں اماں کے سامنے یہ نہیں بولا، امی میں جا کے آ جاتا ہوں، کیا میں نہیں آ رہا ہوں، کیا امی جو ہے فلاں ہے، بہت آسانی ہے، کچھ بھی نہیں سنا میں تعویلات، سیدھا باہر نکلا، میرے حصے کے جو پیسے تھے نا وہ ہاتھ میں دے دیا، بولا یہ لے لیجئے، آپ لوگ چلے جائیے، بولے۔ ارے کیسا؟ امی نہیں بول ڈالے بھائی، امی کا حکم نہیں ہوا، آئی ایم سوری۔ ارے کیسا؟ بولا وہ کیسا ایسا کچھ بھی نہیں، میرے کو نہیں جانا ہے، آپ لوگ جانا ہے جائیے۔ کرم کیا ہوا، جب تو جب ہم خالی ٹرینوں سے پھرا کرتے تھے، اب اس کے بعد میں ایسا کرم ہوا کہ اکبر قادری صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمیشہ صاحب پلین سے جاتے، کئی مرتبہ تو اکبر قادری صاحب جو ہے ٹکٹاں بک کرائے، پلین سے جاتے پھرتے، تو اللہ نے ماں کی دعاؤں کے صدقے میں پلین عطا فرما دیا ہمارے کو۔ تو یہ دعائیں ہیں، ان کی کبھی بھی بات کو رد نہیں کرو، ماں باپ کی بات سنو، ان کے باتوں کو سنو، عمل پیرا رہو، پھر کامیاب و کامران رہیں گے، پھر اللہ دنیا بھی بہتر فرمائے گا، آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ نعمت عظمیٰ، ان کو حقیر مت جانو، ان سے اگر خطا ہو گئی، کیا ہو گئی؟ خطا بھی ہو گئی، تم اس کو ان کو کچھ بھی نہیں بولنا، تمہارا باپ ظالم، تمہاری اماں ظالم، تمہارے کو جلانے والی، مارنے والی، سو پورے ٹوٹلی برائیاں اس کے اندر موجود، تمہارا باپ شرابی، کبابی، انہیں دنیا کے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، مگر تمہارے لیے مغفرت کا سامان ہے، یہ بات سمجھ لو۔ اپنے باپ کو کبھی بھی حقیر نہ کو سمجھو، اپنی ماں کو کبھی بھی حقیر نہ کو سمجھو، تو ان باتوں کا خاصا خیال رکھیں، والدین سے محبت کریں، یہی میسیج ہے، یہی میسیج ہے اسلام کا، دین کا، ہمارے یہی میسیج ہے، اس پہ عمل پیرا رہو، اللہ کامیاب و کامران فرماتے ہوئے ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرماتے ہوئے سرفرازی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ جتنی بہنوں نے، جتنے بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، میں نے جن جن کو کہا ہے، باری تعالیٰ سب کو اس میں شریک فرماتے ہوئے اپنے فضل کے فیصلے فرما دے، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے، کرم کے دروازے کھول دے، اور باری تعالیٰ حضرت علی پہ کرم فرما دیجیے، حضرت علی قادری صاحب پہ عنایتوں کے فیصلے فرمائیے،
باری تعالیٰ دانے دانے کے بدلے ان کے ساتھ فضل کے عنایات کے فیصلے فرماتے ہوئے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے ان کے دامن کو لبریز فرماتے ہوئے کرم نوازی فرمائیے، اور فیصلے فرمانے والے ہیں، احسان کے فیصلے فرمائیے اور عنایتوں کے فیصلے فرمائیے، کرم کے فیصلے فرما دیجیے، اور باری تعالیٰ ان دعاؤں کو گنبد خضرا کے مکی کے صدقے قبول فرما، میری والدہ ماجدہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستعجلہ سرفراز فرماتے ہوئے عمر کی درازیوں سے مالا مال فرماتے ہوئے کرم نوازی فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ہماری بہنوں سے ملتمس